الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے داہنے ہاتھ مبارک کو اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے اور پھر ارشاد فرماتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ 3 دفعہ یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے سونے کا ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ سوتے وقت سیدھی کروٹ پر لیٹ کر اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کر مسنون دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو موقع بموقع احادیث میں دعاؤں کا تذکرہ ملتا ہے یہ مخلوق اور خالق کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے، تاکہ بار بار جب اللہ سے سوال کریں گے، دعائیں کریں گے تو بندے کا اللہ سے ایک تعلق پیدا ہوگا۔ جب تعلق پیدا ہوگا تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ آج ہمارا ایک بنیادی مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اسباب سے ہم زیادہ جڑتے جا رہے ہیں، اشیاء سے، چیزوں سے، اور جو آج کی جدید مادی دور کی ٹیکنالوجیاں ہیں ان سے ہم زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، زیادہ قریب ہو رہے ہیں، اور جو ان سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، ہمارا خالق ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر مختلف مواقع کی جو دعائیں آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں کہ بندے کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جائے۔ اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب کسی کا کسی آدمی سے تعلق اچھا ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھنا چاہتا ہے۔ جب بندے کا اللہ سے تعلق اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ سے زیادہ دعائیں مانگتا ہے اور وہ اللہ کے آگے سرب سجود زیادہ رہتا ہے، وہ زیادہ عبادت کرتا ہے، بار بار اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تعلق کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ فرمایا کہ اگر یہ کوئی دعا پڑھ لے تو فطرت اسلام پر اس کی موت واقع ہوگی اگر وہ مرے گا۔ اس دعا کے رات کو سوتے وقت پڑھنے کے بعد اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو فطرت اسلام پر مرے گا، یعنی حسن خاتمہ کی بشارت۔ اور فرمایا کہ ان سب کلمات کو سب سے آخر میں کہنا چاہیے، یعنی انسان لیٹتے وقت مختلف بات چیت کرتا ہے ضرورت کی، تو ان سب بات چیت سے فارغ ہو کر جو اس کا آخری کلام ہو سوتے وقت وہ یہ دعائیں ہوں۔ اس کے بعد وہ دنیا میں کسی سے بات چیت نہ کرے، مخلوق میں کسی سے بات چیت نہ کرے، پھر صبح اٹھ کر بات چیت کر لے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب راوی حدیث حضرت براء ابن عازب اس دعا کو یاد کر رہے تھے تو انہوں نے وہ نبی جی کا کی جگہ پڑھا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بجائے نبی کے لفظ کے رسول کا لفظ پڑھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہی لفظ پڑھو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ادعیۂ ماثورہ ہیں، یعنی جن دعاؤں کا تذکرہ احادیث میں ہے، اس کے جو کلمات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر کو القاء کیے جاتے ہیں۔ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے وقت فرمایا کہ بجائے نبی کا کہ رسولی کا نہیں پڑھو اس مقام پر، حالانکہ دونوں لفظ کے کہنے حرج کوئی نہیں۔ اگر ایک کہے وہ بھی رسول کا الذی ارسل، یہ بھی حق اور سچ ہے کہ آپ کے اس رسول پر ایمان لایا جس کو آپ نے بھیجا ہے، اور یہ کہے وہ بھی نبی جی کا الذی ارسل، یہ بھی بالکل حق ہے کہ میں آپ کے اس نبی پر ایمان لایا جس کو آپ نے بھیجا، تو آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ایسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت یہ دعا آپ بھی پڑھتے تھے اور پڑھنے کا حکم بھی فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامہ من شر ما انت آخذ بناصیتہ اللہم انت تکشف المغرم والمأثم اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک
ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی شخص اپنے بستر پر آئے تو یوں پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موبی۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جس نے ہماری کفایت کی اور جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا۔ پھر آخر میں فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کفایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں، ان کے پاس رات کو سونے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں کفایت کے بقدر روزی دے دی، اللہ نے ہمیں سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ دے دیا۔ اس پر بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا رب لک الحمد۔